تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کا بھی ہم سب کا ہی مقدر فرمائے۔ اللہ پاک کے آخری نبی جناب حضرت مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ حین یصبح عشرہ وحین یمسی عشرہ ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھا، اس بندے کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر ماشاءاللہ کچھ مہمان ہیں انشاءاللہ الرحمن، جن سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے ان سے بہت ساری گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ آج پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں ہمارے بڑے ہی پیارے جناب مظفر بھائی، خوش آمدید حضرت، ویلکم، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اور ساتھ ہی میں ان کے ہمارے جمیل بھائی ماشاءاللہ رکن ہند مشاورت، اللہ آپ کو شاد رکھے، ماشاءاللہ آج کافی دنوں بعد تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اور ساتھ ہی ماشاءاللہ الرحمن آج ایک نہیں بلکہ دو نعت خوان ہیں جو آپ کی فرمائشیں بھی انشاءاللہ پوری کریں گے۔ آپ کے فرمائشی کلام جو ہم تک آپ پہنچاتے ہیں انشاءاللہ الرحمن آپ کو سنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ میرے سیدات کی جانب ہیں محمد حنیف اتاری، حنیف بھائی خوش آمدید، ماشاءاللہ اچھے نعت خواں ہیں، ماشاءاللہ پروگرام میں تشریف لاتے رہتے ہیں، آج پھر ایک نئی صبح میں شاید پہلی مرتبہ آپ آئے ہیں، کیا بات ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے بڑے ہی پیارے، اور اس پروگرام میں ان کو بار بار آپ بلکہ ہر بار ہی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بڑے پیارے الطاف بھائی، خوش آمدید، ویلکم الطاف بھائی کو ماشاءاللہ۔ تو آپ ہمارے دونوں نعت خوان سے آج فرمائش کر سکتے ہیں، کوئی کلام سننا چاہتے ہیں جو آپ کا پسندیدہ ہے، جو آپ کا فیوریٹ کلام ہے، انشاءاللہ الرحمن ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو کلام ہم سے ہو سکتا ہو ہم یہاں پر شامل کریں۔ اگر وقت کی قلت نہیں ہوتی ہے تو، وقت کی قلت ہوتی ہے ظاہر ہے، تو پھر وہ ہمیں وقت کو دیکھتے ہوئے، چونکہ ایف جی این چینل کے دیگر بھی پروگرامز آگے ساتھ میں ہوتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے آپ کے کلاموں کو شامل کریں۔ تو ہمارا جو نمبر آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے 8286252626 آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے، آپ اس نمبر پر ہمیں واٹس ایپ پر وائس بھیج دیجئے، وائس آپ ریکارڈ کر کے جو ہے نا وہ بھیج دیجئے کہ میرا نام یہ ہے، میں فلاں شہر سے ہوں اور میں یہ کلام سننا چاہتا ہوں، میری یہ فرمائش ہے۔ آپ جو بھی اس میں بولنا چاہیں اپنے انداز سے بول سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم چلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طریقے سے یوٹیوب پر بھی لائیو چیٹ کا آپشن ہے، آپ وہاں سے بھی ہمیں فرمائش کر سکتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العظیم. تلاوت قرآن کریم کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور یہ قرآن کریم کی ایک بڑی ہی پیاری صورت ہے، سورہ والضحیٰ. اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو جو ہے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بھی پڑھیں. انشاءاللہ اس کا ایک الگ ہی لطف ہے، جہاں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ بیان فرمایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اس صورت کے اندر آپ کو بہت واضح طریقے سے جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی. آپ پڑھیں، تفسیر ہے بڑی پیاری قرآن کریم کی، تفسیر صراط الجنان، انٹرنیٹ پر بھی آپ کو مل جائے گی، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. دعوت اسلامی انڈیا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے مکتبۃ المدینہ، جہاں جو کتابیں شائع کرتا ہے، آپ وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو یہ کتاب ملے گی، تفسیر صراط الجنان، جس میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن کریم کا ترجمہ کنز الایمان بھی ہے. اس کو مزید آسان کیا ہے مفتی قاسم صاحب نے، ترجمہ کنز العرفان، اس میں آپ کو وہ بھی ملے گا. پھر مزید آسان اس میں یہ کیا کہ اس کی تفسیر بھی کی ہے، تو اس کو آپ پڑھیں، اس کی برکتیں حاصل کریں. آئیے انشاءاللہ ہم ایک کلام کو شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ. عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے
روزہ ہے ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ ہے ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روزہ کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روزہ ہے ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو خلد بری سے اونچا میٹھے نبی کا روزہ خلد بری سے اونچا میٹھے نبی کا روزہ ہے ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ اور مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ سے مس کے آیا میٹھے نبی کا روزہ سے مس کے آیا میٹھے نبی کا روزہ ہے ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم آقا تمہارے آستانے سے دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے ہجر و فرات
مولا میٹھے نبی کا روضہ ہے، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روضہ، جس وقت روح تن سے عطار کے جدا ہو، جس وقت روح تن سے عطار کے جدا ہو، سامنے خدا را میٹھے نبی کا روضہ ہو، سامنے خدا را میٹھے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روضہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ کا بہت ہی پیارا کلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک روزے کے حوالے سے اس کی تعریف میں، اس کی توصیف میں اور اس کی حاضری کی تڑپ میں لکھا گیا، بڑا ہی پیارا کلام ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کلام کی برکت سے اور اس کے لکھنے والے کی برکت سے اللہ پاک ہمیں مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ کی ایک بار دو بار نہیں بلکہ بار بار حاضری عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، اسی طرح آپ کو مزید بھی بہت سارے کلام انشاءاللہ ہم سناتے رہیں گے۔ آپ ہمیں فرمائش کرتے رہیں اور جو کلام آپ سننا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں، انشاءاللہ الرحمن ہم وقت مناسب پر کوشش کریں گے کہ ان تمام فرمائشوں کو آپ کی پروگرام کے اندر شامل کریں۔ ہم اس پروگرام کے اندر آپ کی وائس بھی شامل کرتے ہیں۔ آپ کچھ ہم سے اس پروگرام کے حوالے سے، اس آج کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ اپنی رائے رکھنا چاہتے ہیں، کچھ ہمارے مبلغین سے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ بالکل ہمارا جو نمبر ہے اسی پر، جس طرح آپ نعت پاک کی فرمائش کرتے ہیں اسی طرح ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہوں، کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہوں، کچھ پوچھنا چاہتے ہوں آپ، تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ یا آپ کا کچھ ایکسپیرینس ہے، کچھ آپ کے کچھ سمجھیے کہ اس طرح کے تجربات ہیں، کچھ مشاہدات آپ کے ہیں جو ٹاپکس سے ملتے جلتے ہوں، آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہوں تاکہ آپ کو جو معلومات ہے آپ کی وجہ سے کئی لوگوں کو ہو سکتا ہے وہ چیز معلوم ہو، تو بالکل آپ ہمیں بھیجیے اور انشاءاللہ ہم پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ ہمیں بھی خوشی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو بھی خوشی ہوگی۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کامیابی کے اصول۔ آپ دیکھیں آج دنیا کے اندر کامیاب بننے کی ہر کوئی کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں جو بندہ بھی جو بھی کام کرتا ہے، اگر ایک سمجھے کسان ہے، وہ کھیتی کرتا ہے، وہ بیج ڈالتا ہے، ایک وقت تک انتظار کرتا ہے کہ کچھ مہینے بعد، 1.5 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد میری فصل جو ہے نا وہ اگنا شروع ہوگی، میں اس پہ جو ہے نا وہ کٹائی کروں گا اور جناب والا پھر مجھے کچھ اس سے حاصل ہوگا۔ اس کی ایک مقصد ہوتا ہے، ایک اس کا گول ہوتا ہے کہ مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، یہ چیز مجھے حاصل کرنی ہے۔ دکاندار ہے، دکان پر بیٹھا ہوا ہے، تو ظاہر مکھیاں مارنے کے لیے تو بیٹھا ہوا نہیں ہے، کوئی مقصد اس کا بھی ہے، دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے، اپنا کام کاج، اپنا جو ہے نا وقت ایک لگایا ہے، اپنے گھر بار سے دور بیٹھا ہوا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا بھی ایک مقصد ہے، ایک کام ہے، ایک ذہن اس کے اندر اس نے بسایا ہوا ہے، سوچ کر بیٹھا ہوا ہے کہ یہاں پر بیٹھوں گا، میرے گاہک آئیں گے اور جناب والا میری آج کی بونی ہوگی، پھر مجھے مزید پورے دن کام کرنا ہے اور اس سے مجھے پیسہ حاصل ہوگا، اس سے گھر بار چلاؤں گا، اپنے کپڑے خریدوں گا، گاڑی خریدوں گا، جو بھی دنیاوی معاملات ہے اس کو میں چلاؤں گا۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ جناب اسکول میں جاتا ہے تو کوئی ٹائم پاس کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے ماں باپ کا کہ اس کو بھیج رہے ہیں تو کوئی ٹائم پاس کرے، بلکہ ایک پیچھے مقصد ہوتا ہے کہ میرا بچہ پڑھے گا، ڈگری حاصل کرے گا، اچھے منصب پر جائے گا، اچھی جاب اس کو ملے گی۔ اور بھی اس طرح کی بہت سارے آپ دیکھیں دنیا کے اندر شعبۂ زندگی سے لوگ وابستہ ہیں۔ درزی اگر ہے
دکان پر بیٹھا ہوا ہے تو ایک مقصد اس کا ہے، لوگوں کے کپڑے سی کر دینا ہے، اس سے پیسے حاصل ہونے ہیں۔ اسی طرح دیگر دنیاوی شعبہ جات سے وابستہ لوگ جو ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ان کے پیچھے ہوتا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کا مقصد ہم سب کا ہونا چاہیے۔ بندہ جو بھی کام کرے اس کے پیچھے کامیابی اس کو ملے، وہ کون سے کام کرے، کن چیزوں کی احتیاط کرے، کن چیزوں سے بچے، کامیابی کے راستے میں آنے والے وہ کون کون سے پتھر ہیں، وہ کون کون سے کھڈے ہیں، وہ کون کون سی رکاوٹیں ہیں جس کو ہمیں دور کرنی ہے، اور کامیاب بننے کے لیے ہمیں کن کن راہوں کو اختیار کرنا ہے۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ اسی ٹاپک پر ملتی جلتی بہت ساری گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ ٹاپک سے ملتے جلتے کچھ آپ کے سوالات بھی ہم چاہیں گے کہ آپ ہم سے شیئر کریں، آپ بھی ہمارے ساتھ آج کے گیسٹ بن جائیں، آپ بھی ہم سے اپنے سوالات بھیجیں۔ انشاءاللہ ہم پروگرام کے اندر مل جل کر آج اس ٹاپک کے حوالے سے امت تک بہت ساری باتیں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رکن مشاورت جمیل بھائی تشریف فرمائیں۔ جمیل بھائی کیا کہیں گے، قرآن اور حدیث ہمیں کیا کہتی ہے، کامیابی کا اصول کیا ہے، اور مزید کامیابی ہم کس طرح حاصل کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے جس طرح آپ نے بتایا کہ ہر انسان دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا جی ہے ہاں، اور یہ خواہش رکھنی بھی چاہیے، اور دنیا میں جب آئے ہیں تو کامیاب ہو کر ہی جانا ہے۔ اور ایک مسلمان کی اگر بات کریں تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ بالکل۔ تو دنیا کا ایک دستور جو ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے نا وہ اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، صحیح۔ وہ اس کی پیروی بھی کرتا ہے، وہ اس کو فالو کرتا ہے۔ اس کی نا بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ کوئی جو ہے نا اسپورٹس کی اگر ہم بات کر لیں تو کوئی کرکٹر سے جو ہے نا محبت کرتا ہے تو وہ اسی کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے۔ کوئی کسی بالر کو جو ہے نا وہ فالو کرتا ہے تو وہ اسی کی طرح بالنگ کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے۔ صحیح۔ تو دنیا کا یہ دستور ہے کہ بندہ جب کسی کامیاب شخص کو دیکھتا ہے تو اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے طریقوں کو اپناتا ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ لیکن ایز اے مسلمان جی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے لیے ایک آئیڈیل جو شخصیت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب کی ذات عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، اور سبحان نبی اللہ۔ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیروی کا حکم بھی دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو جتنی پیروی کرے گا انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اتنا کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ صحیح۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری تک عمر کے جو ہے نا ہر اسٹیج پر ہم غور کریں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں جو ہے نا آپ نے اپنا وقت کیسے گزارا، اپنا بچپن کیسے گزارا، یعنی بچپن سے لے کر کے اعلان نبوت تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و کردار کا عالم یہ تھا کہ مکے کے وہ لوگ کہ جن کی عادت یہ تھی کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے، اللہ اکبر۔ یعنی ایسے لوگ بھی جو ہے نا وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امین اور صادق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوانی کے معاملات کو اگر دیکھیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان، اب ان کو یہاں جو ہے نا ایک فرینڈ سرکل کی طرح آپ دیکھیں کہ ایک دوست کے ساتھ جو ہے نا کس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا۔ اچھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو ہے نا انداز اگر دیکھیں تو یہ بھی ہمارے لیے ایک آئیڈیل کی صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسے ایک فرینڈ سرکل کا میں نے ذکر کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اپنا دوست مانا، تو لیکن اللہ پاک نے آپ کو بلند درجے عطا فرمائے، تو آپ کی دوستی میں بھی جو بلند درجے والا ہے اس کی ریسپیکٹ کس طرح کی کرنی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کس طرح سے جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا وہ انداز اختیار کیا۔ بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ جو ہے نا خوش طبعی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بل بعض صحابہ کرام ایسے تھے امیل بھائی، نبی پاک کی بارگاہ میں مطلب وہ آتے تھے، نبی پاک کو مسکرا دیا کرتے تھے، جی، اپنی باتوں سے، ہے نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اپنی دوست
فرینڈ سرکل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہاں جن کو دیکھتی بندہ خوش ہو جائے نا، جن کے انداز ایسے ہوتے ہیں گفتگو کرنے کے انداز. تو بعض صحابہ کرام نبی پاک کی بارگاہ میں ایسے تھے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں آتے تھے اور نبی پاک ان کی باتوں سے سمجھے کہ مسکراتے تھے. ایک یہ انداز ہوا کرتا تھا. سبحان اللہ. تو اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام کی نا گھریلو زندگی کو اگر دیکھا جائے تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے نا کس طرح کا انداز اختیار فرمایا، کس طرح کا سلوک تھا، کس طرح کا بیہیویئر تھا. مزید ازواج مطہرات کے ساتھ جب اللہ پاک نے آپ کو اولاد عطا فرمائی اور پیارے آقا علیہ السلام کے صاحبزادے بھی تھے، صاحبزادیاں بھی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تربیت کیسے فرمائی. یعنی پیارے آقا علیہ السلام کو آپ ایز اے بزنس مین دیکھیں اور ایک ہسبینڈ کی صورت میں آپ دیکھیں، ایک جو ہے نا بیٹے کی صورت میں آپ دیکھیں کہ والدین کے ساتھ جو ہے نا، حالانکہ بچپن میں ہی پیارے آقا علیہ السلام کے والدین کریمین جو ہے نا دنیا سے انتقال کر گئے، لیکن والدین کے ساتھ شفقت اور پھر محبت کا ایک تقاضا یہ بھی تھا نا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے والدین کو زندہ کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور وہ ایمان قبول کر کے پھر دنیا سے گئے. تو یہ بھی تو والدین سے محبت ہے کہ ان کو بھی جو ہے نا وہ ایک نیکی کی دعوت اور اپنے دامن سے جو ہے نا وابستہ کروا دیا، اسلام میں داخلہ ان کو جو ہے نا وہ نصیب ہو گیا. تو ہر اینگل میں یعنی پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. پھر مزید جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے. کامیابی کا اصول جو ہے نا، آج یہ ہمارا ٹاپک ہے، تو کامیابی کے اصول میں ایک اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا گول سیٹ کریں. ٹھیک ہے، کسی کو آپ نے اپنا آئیڈیل بنایا، سکسیسفل آپ نے بزنس مین کو دیکھا ہے، اور پھر یہ ساری صورتیں جو میں نے آپ کو بتائی، یعنی ایک شخصیت کے اندر اگر ساری کامیابیاں اگر جمع دیکھنا آپ چاہتے ہیں تو وہ اللہ کے محبوب کی ذات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی وہاں سے ہر چیز آپ کو مل جائے گی، کسی اور کی طرف نظر کرنے کی کہ گمان نقص جہاں نہیں، نقص کمی کا گمان بھی نہیں ہے نا وہاں. تو ایک ہوتا ہے کہ کسی بندے کے اندر کمی ہو سکتی ہے، گمان ہی نہیں ہے، اللہ نے بے عیب بنایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. تو دوسرا اصول یہ ہے کامیابی کا کہ آئیڈیل بنانے کے ساتھ ساتھ ان کو فالو کر رہے ہیں آپ، فالو کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اب وہ کوشش بھی کرنی پڑے گی. محنت ہو، لگن ہو، کوشش ہو. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے نا ایک بہت بڑی اسٹرگل ہوتی ہے. بالکل. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ایک نوجوان جو ہے نا وہ ایک بڑے بزنس مین کے پاس گیا اس کے آفس میں، کہا کہ میں آپ کی طرح سکسیسفل ہونا چاہتا ہوں، آپ کی طرح ایک سکسیسفل بزنس مین بننا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی شارٹ وے بتاؤ، کیونکہ اب دنیا جو ہے نا بالکل 5G کا دور ہے، ہو سکتا ہے اب 6G بھی آ جائے یا آ چکا ہو. تو ہم وہ چاہتے ہیں نا کہ ایک کلک پر ہم سکسیس ہو جائیں، ایسا ہی آنکھ کھلے میں کروڑ پتی بن جاؤں. ٹھیک ہے، آنکھ کھلے میں سکسیس ہو جاؤں. تو ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. ٹائم کو جو ہے نا تھوڑا ٹائم لیمٹ کم ہو سکتی ہے. آپ پچھلے دور میں چلے جائیں کہ میں اگزامپل اگر آپ کو دوں نا کہ آپ چکن کی بات لے لیں، ایک مرغ کی بات لے لیں کہ ایک مرغ کو جو ہے نا انڈے سے نکلا وہ چوزا ہے، اور پھر اس کو جو ہے نا 2.5-3 kg کا ہونے تک ہم نے بچپن میں دیکھا نا گھروں میں مرغی پالتے، تو پھر وہ جو ہے نا 6 مہینے سال بھر اس کا انتظار ہوتا، تب جا کے وہ مرغی ذبح ہوتی، وہ مرغ ذبح ہوتا، پھر وہ کھانے کے قابل ہوتا. لیکن اب جو ہے نا ٹائم اتنا بالکل شارٹ ہو گیا کہ 40 دن میں 30 دن میں وہ 2-2.5 kg. لیکن آپ بولو کہ نہیں انڈے سے ابھی نکلا ہے 3 گھنٹے میں مجھے مرغی بنا کے دو، تو یہ نا ایک نیچر کے خلاف بھی چیزیں نظر آتی ہے. شروع میں جیسے کسان کی آپ نے مثال دی، تو جو کھاد وغیرہ پہلے استعمال کیا جاتا تھا، جو نیچرل چیزیں ہوتی تھی، اب جو فرٹیلائز کیا جاتا ہے مارکیٹ میں جا کر جو ہے نا اس طرح کی کیمیکل والی کھاد آپ لیتے ہیں، تو جو 6 مہینے میں فصل نکل رہی تھی وہ 4 مہینے میں نکل سکتی ہے. آپ بولو 1 مہینے میں چاہیے تو پاسبل نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس کی نا ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے. آپ ٹائم کو تھوڑا کم کر سکتے ہو، بالکل بھی جو ہے نا اتنا کم نہیں کر سکتے کہ جس کا ہونا ہی ایک ناممکن کے قریب والی بات ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا یہ اس کا ایک نظام قدرت ہے جو اس نے بنایا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ مجھے شارٹ وے بتاؤ اس بزنس مین سے کہ میں آپ ہی کی طرح جو ہے نا وہ کامیاب ہو جاؤں. تو کچھ فلور پہ جو ہے نا وہ اس کی آفس بنی ہوئی تھی، تو وہ اپنے آفس کی ونڈو کے پاس اس نوجوان کو لے گیا اور کہا کہ شارٹ وے آپ پوچھ رہے ہو نا. تو اس نے کہا نیچے دیکھیں. تو جب وہ نیچے دیکھا تو پوچھا کہ کیا نظر آ رہا ہے، کہا کہ یہ تو فٹ پاتھ ہے، لوگ چل رہے ہیں. تو اس نے کہا اس فٹ پاتھ پہ 20 سال میں نے ٹافیاں بیچی ہے یا فلاں کام کیا ہے، تب جا کے جو ہے نا میں یہاں تک پہنچا ہوں. کیا بات. تو 20 سال کا جو ہے نا راستہ جو میں نے طے کیا ہے، تو پھر وہ آپ اگر طے کرو گے تو ہو سکتا ہے آپ 15 سال میں کر لو گے، 10 سال میں کر سکتے ہو.
مجھے بولو کہ ایک سال میں ہی مجھے جو ہے نا اس طرح کی آفس میں اس طرح کا بڑے لیول پر آنا ہے تو اٹس ناٹ پاسبل. بالکل ایسے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. ترجمہ کنز الایمان، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے. سبحان اللہ. تو اگر بندہ کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے. تو ایک دوسرا اصول کامیابی کا یہ کہ بندہ جو ہے نا اپنی لائف میں جو ہے نا وہ اسٹرگل کرے. ماشاءاللہ اسٹرگل کرے، بندہ کوششیں کرے. جی اور یہ بھی ہے نا روایت میں من جدہ وجدہ، ہاں جی کہ جس نے کوشش کی اس نے پایا. ہاں اب ایک بندہ ہاتھ مسلتا بیٹھا رہے اگر تو کیسے ہوگا؟ صحیح. کوشش کرنی پڑتی ہے، بڑی کوششوں کے بعد بڑی کامیابیاں ملتی ہیں کہ جو بندہ کوشش کرتا ہے اللہ پاک اس کو عطا فرماتا ہے. یعنی آپ یہ کہیں بھی دیکھ لیں، آج اگر آپ دیکھیں گے نا جو لوگ بڑی کامیابیوں کے اوپر پہنچے ہیں، بڑی کوششیں انہوں نے کی ہیں تب جا کے بڑی کامیابیاں ملی ہیں. یہ اللہ پاک کا نظام ہے، نظام قدرت. جو بھی بندہ ہو، یہاں تک کہ اگر ایسا بندہ ہے کہ جو نیک نہیں ہے، بدکار ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا یہاں تک کہ ہے، لیکن وہ دنیاوی کاموں کے اندر کوششیں کرتا ہے تو اس کو کامیابیاں ملتی ہیں. اس کو ظاہری طور پر جو ہے نا وہ کامیابی، جو ظاہری دنیاوی کی جو کامیابی اس کو، یعنی اگر بزنس مین ہے لیکن اللہ کا نافرمان، اللہ کا انکار کرنے والا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، لیکن وہ اس کے اندر کوشش کر رہا ہے، دن رات لگا کر وہ کام کر رہا ہے، تو اس کو کامیابیاں مل رہی ہیں دنیا کے اندر. اور ایک اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے، یعنی عبادت کر رہا ہے، عبادات بھی کرتا ہے، لیکن وہ دنیاوی چیزوں کے اندر یا ان چیزوں کے اندر کوشش نہیں کرتا ہے تو اس کو کیسے ملے گا؟ تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بندہ کوشش کرے اور مستقل مزاجی کے ساتھ یہ کام کرے انشاءاللہ الرحمن. تو دنیاوی کام کرے گا کامیابی کے ساتھ تو بھی اس کو ملے گا، آخرت کے کام اگر وہ اس انداز سے کرے گا مستقل مزاجی کے ساتھ تو اس کے اندر بھی وہ کامیاب ہوتا نظر آئے گا. تو کامیابی کا ایک اصول تو آپ کو یہ ماشاءاللہ الرحمن بتایا گیا. اچھا، کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں مظفر بھائی ماشاءاللہ، ان کی ایک صفات یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی کامیاب بنا دیتے ہیں. یہ اس طرح دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بھی کچھ گوشے آپ نے بیان کیے، تو وہاں سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ہیں ہی کامیاب، سراپا کامیاب ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کتنے صحابہ کرام کامیاب ہوئے، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ کامیاب ہوں گے نبی پاک ہی کے صدقے سے کامیاب ہوں گے. تو بزرگوں کی کچھ اس طرح کی مثالیں آپ اگر دیں کہ انہوں نے کامیابی کا ایک ایسی مثال قائم کی کہ دنیا ان کو یاد رکھتی ہے. جی، کامیابی کے حصول کے لیے جی. بندہ جس طرح سے کوشش کرے گا اور کتنی اس کی لگن سچی ہے. جی. کامیابی ہر کوئی حاصل تو کرنا چاہتا ہے، لیکن بندہ اس کے لیے کیا قربانی دینے کے لیے تیار ہے، کیا کوششیں کرنے اور کتنی اس کو تڑپ ہے، کتنی اس کے اندر لگن ہے. تو یہ معاملہ بھی دیکھا جاتا ہے. ایک شخص جو ہے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ پیر کامل کی تلاش میں نکلا تھا. اچھا. کہ مجھے کوئی کامل رہنما مل جائے، پیر مل جائے تو میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں. اور پھر وہ بزرگ کی بارگاہ میں پہنچا اور اس نے شکایت کی کہ حضور میں نے بہت تلاش کیا، بہت جا کے ملا، لیکن جو جیسا شیخ کامل مجھے چاہیے تھا، جیسا پیر کامل چاہیے تھا، نہیں ملا. بہت میں نے کوشش کی، بہت جو ہے اس کی تلاش کیا. تو آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، آپ اس کو نے ٹھہراتے، جاؤ آپ حجرے میں آپ ٹھہر جائیے، انشاءاللہ صبح ملاقات کریں گے. اب رات میں آپ چونکہ اس کا سوال تھا، آپ پریکٹیکل اس کو جواب جو ہے نا دینا چاہتے تھے. اچھا. تو آپ نے خادم کو حکم دیا، گرمی کا موسم تھا، مچھلی بنائی جائے، بھنی ہوئی مچھلی بنائی جائے، کھانا پیش کیا جائے اور ان کے حجرے کو نا کڑی لگا دی جائے، باہر سے بند کر دیا جائے اور پانی کا ایک قطرہ پینے کو نہ دیا جائے. یہ کتنا بھی شور مچائے، کتنا بھی مطلب آواز دے، دروازہ کھولو نہ کھولا جائے یہاں تک کہ صبح نہ ہو جائے. اب رات میں کھانا پیش کیا گیا. وہ بھوکے سفر سے آئے تھے، کھانا انہوں نے ماشاءاللہ مچھلی ہے، بھنی ہوئی مچھلی. اب کوئی اس طرح کا فرائی جو آئٹم ہوگا کھانے، اور پھر اس کے بعد پانی کی جو پیاس کی شدت ہوتی ہے کہ اب جلدی سے پانی پیا جائے. دیکھا پانی نہیں، سوچا اب لا کے کوئی دے گا، نہیں ہے پانی. باہر گئے، دروازہ بند، آواز دے رہے ہیں، دیتے چلا کے تھک گئے. اسی عالم میں آپ کو نیند آ گئی اور پیاسے ہی آپ سو گئے. اب صبح جیسے ہی تہجد کا وقت ہوا، فجر کی نماز کا وقت قریب ہوا، تو خادم نے حکم پر جو دروازہ کنڈی جو کھولی. اب وہ دوڑتے ہوئے بھاگے
حوض کے پاس پہنچے, پانی جہاں رکھا تھا وہاں پہنچے, جتنا ہو سکا انہوں نے پانی پیا اور پھر ان کو تھوڑی راحت ملی, جان میں جان آئی. اب یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے دوبارہ ملاقات کی اور پوچھا کیا حال چال ہے, سب خیریت ہے؟ انہوں نے کہا حضرت رات میں تو آپ کے خادم نے مار ہی دیا تھا, اتنی گرمی کے موسم میں ایک تو بھنی ہوئی مچھلی کھلائی, پانی بالکل نہیں دیا, پھر باہر سے کڑی لگا دی, مجھے بند کر دیا. آپ نے فرمایا تمہاری رات کیسے گزری؟ بولے جب تک میں جاگ رہا تھا پانی کے لیے کوشش کر رہا تھا, پانی مل جائے بس اس کی جستجو میں تھا, اور جب سویا بھی نا تو خواب میں بس پانی ہی دیکھ رہا تھا میں, اور جب صبح اٹھا تو بس جیسے ہی دروازہ کھلا اس کے لیے فوراً میں تیار تھا, جیسے ہی باہر نکلا پانی پر جب تک میں پہنچا نہیں, پانی کو جب تک میں نے پیا نہیں تو مجھے چین نہیں آیا. آپ نے فرمایا طلب صادق اسی کا نام ہے. کیا بات. کیا کبھی ایسی طلب کی تھی جو شکایت کرتے ہو کہ مجھے پیر کامل نہیں ملا؟ یعنی جس کو طلب, ایسے لوگ چاہیں گے. اب کسی کو بتایا جائے نا یہ کامیابی ایسی ملی, جیسے مثال دی گئی بھائی کسی نے کامیابی حاصل کی 20 سال تک فٹ پاتھ پر جو ہے وہ ٹافیاں بیچ کر, پھر بعد میں وہ اتنا بڑا مقام پر پہنچا, کیا تم کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو بندہ پیچھے ہٹ جائے گا, نہیں میں یہ نہیں کر سکتا, لیکن کامیابی چاہیے. تو کامیابی چاہنے میں سچا وہ شخص ہے جو اس کے حصول کے لیے نا کوششیں کرے. اور قرآن پاک میں بھی جیسے فرمایا گیا جو ہماری راہ میں کوششیں کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھول دیں گے. تو بزرگوں نے کوششیں کی, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے زبردست امام اعظم تابعی ائمہ مجتہدین میں سب سے افضل مقام والے. تو آپ کے شاگردان رشید بھی جو ہے ایسے بڑے بڑے مجتہد ہوئے, بڑے بڑے امام بنے. اس میں سے ایک نام آتا ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اب یہ دیکھیے کہ ولی کو ولی جانتا ہے, عالم کو عالم, امام جو ہے مجتہد ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر کیا صلاحیت ہے. ان کے بچپنے کا معاملہ تھا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا, کم سنی کا عالم تھا, اب بظاہر غربت ہے, غریبی ہے. ان کی والدہ نے کیا کیا, ان کو یہ نا ایک دھوبی کے پاس لے جا کر کام پر لگا دیا کہ بھائی اس کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ, کپڑے دھونے میں کچھ رقم مل جائے گی. اب یہ وہاں سے جاتے جاتے نا امام اعظم کی محفل میں ایک بار شریک ہو گئے تو امام اعظم کا درس سبحان اللہ, کیسے کیسے ائمہ جمع ہوتے ہوں گے, اور دن بھر آپ کا درس و تدریس کا معاملہ چلتا تھا. کتنی مبارک محفلیں تھی, آج علماء تصور بھی کرتے ہیں تو جھوم جاتے کیا محفل رہی ہوگی. اب جب یہ شریک ہوئے نا تو بڑا اچھا لگا ان کو. تو پھر اب آپ نے وہ کام چھوڑ کر, والدہ بھیجتی وہاں جاؤ دھوبی کے پاس, اور آپ یہاں آ جاتے, اور گویا مطلب باطنی جو ہے نا وہ جو ہے سارا میل کچیل دور کرنے اور علم حاصل کرنے کے لیے اس میں لگ جاتے. اچھا استاد کی بھی ایسی نظر ہونا چاہیے. یہ استاد کے لیے بھی, اور جو بڑے رہبر ہوتے ہیں, رہنما ہوتے ہیں, لیڈر ہوتے ہیں, جن کا ویژن بڑا ہوتا ہے, وہ لوگوں کو دیکھ کر مردم شناس ہوتے ہیں, لوگوں کو پہچان جاتے ہیں کہ اس شخص کے اندر کیا کوالٹی ہے, یہ کیا کر سکتا ہے, یہ کتنا مقام طے کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا امام ابو یوسف کو, آپ کو نظر آ گیا کہ مستقبل میں بہت بڑے مقام پر پہنچیں گے. تو والدہ ڈھونڈ کر آتی, ارے بیٹا کام پر نہیں ہے, کہاں چلا گیا؟ ارے امام اعظم کی مجلس میں بیٹھا ہے, ڈانٹ ڈپٹ کے وہاں سے, اور آپ پر ناراض ہونے لگتی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, میرے بیٹے کو بگاڑ رہے ہیں. آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے, مطلب کمائی سنور رہے. لیکن اب ایک کانسیپٹ لوگوں کا یہی ہوتا ہے نا کہ اگر بندے نے پیسہ نہیں کمایا, بیٹھا ہے خالی اجتماع میں بیٹھا ہے, بیان سن رہا ہے, یا قافلے میں سفر کیا رہا ہے خدا میں, مطلب اس پر تو پیسہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے, پیسہ کما نہیں رہا ہے, پیسہ تو اس کو دینا پڑ رہا ہے, اس کا خرچ اٹھانا پڑ رہا ہے. تو یہ تو نقصان ہے, یہ الٹی سوچ ہے. فائدہ بہت زیادہ ہے اس کے اندر, اور آگے اس کی تربیت ہو رہی. اب وہ انہوں نے یعنی والدہ نے چھوڑا ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں, اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں جانے کے بعد امام ابو یوسف کا یہ شوق ہے, ان کا شوق بن گیا کہ مجھے جو ہے نا والدہ کے ساتھ جا کر کے اب یہاں بیٹھنا ہے, مطلب علم دین حاصل کرنا ہے. یعنی ان کا علم شوق بھی دیکھیں, مزید اس کو کنٹینیو کریں گے. میں یہ بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی کا آپ شوق دیکھیں کہ شوق کیسا ہے, بچپنے کی عمر ہے, اور بارگاہ کس کی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی. امام اعظم کی بارگاہ میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ روزانہ جا رہے ہیں, علم دین حاصل کر رہے ہیں, اور علم دین حاصل کر کے جو علم کی پیاس اس کو بھی بجھا رہے ہیں. اور ایک طرف چونکہ گھر کے اندر حالات ایسے ہیں کہ گھر کے اندر والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے, والد نہیں ہے گھر کے اندر. اب ظاہر ہے ان کو گھر کا معاملات بھی چلانے ہیں, گھر کے کام کاج بھی دیکھنے ہیں, سارے خرچے بھی چلانے ہیں. ایسے وقت میں حاجت تھی کہ وہ گھر کے لیے کما, لیکن آپ وہاں پر چلے گئے. پھر آگے کیا ہوا؟ پھر شوق آپ کا کہ وہ کام چھوڑ کر جو ہے امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. تو اب آپ نے پہچان لیا, تو آپ نے ان کی والدہ سے فرمایا
کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اپنا وقتی کام جو ہے چھوڑ کر میرے پاس آ رہے ہیں، آپ اس پر افسوس مت کریے، انہیں ملامت مت کریے، بلکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ابو یوسف یہ قاضی القضا بنیں گے، اور یہ ایسا معاملہ آئے گا کہ دیسی گھی، بادام کا بنا ہوا حلوہ اور فالودہ یہ کھائیں گے۔ آج غربت ہے، لیکن ایک وقت یہ بھی آنے والا ہے کہ ایسا ایک دم جو ہے دیسی گھی سے بنا ہوا، میوہ جات سے بنا ہوا حلوہ اور فالودہ وغیرہ یہ کھائیں گے۔ اب وہ ان کی والدہ کو اور جو ہے اس پر وہ غصہ ہو گیا، بولے ہم غریبوں سے مذاق کرتے ہیں آپ، ہمارے یہاں تو اس کھانے طرح کا حلوہ تو وہ بادشاہوں کو ہی بادشاہوں کو ملتا تھا۔ یقیناً ہم غریب ہیں اور ہم کو اتنی بڑی لمبی امید دلا رہے ہیں کہ تمہارا بیٹا یہاں تک پہنچ جائے گا، کیسے پہنچے گا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن بزرگوں کے کہے ہوئے الفاظ الحمدللہ اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے، اور وہ ان کی نگاہیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ لوح محفوظ است پیش اولیاء، لوح محفوظ پہ جو لکھا ہوتا ہے نا، اولیاء کی نظریں اس کو دیکھ لیتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور وہ جو اس کی خبر دیتے ہیں۔ تو ایک وقت یہی آیا، آپ علم حاصل کرتے رہے۔ یہ جو پرابلمز ہوتے ہیں نا، کیا کمانا ہے، کیا کھانا ہے، کیسے اپنی پریشانی سے نکلنا، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن جس نے مقصد پر توجہ رکھی نا، تو وہ اپنے مقصد کو حاصل کر کے ایک بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ تو دنیا نے دیکھا کہ امام ابو یوسف کو جو ہے قاضی القضا بنایا گیا، چیف جسٹس مقرر کیا گیا، اور بادشاہ کے ساتھ جو ہے آپ کی صحبت جو ہے ہونے لگی، آپ ان کی صحبت میں رہنے لگے۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر بادشاہ نے دعوت کی کہ آئیے آپ ہمارے دسترخوان پر آئیے، تو وہاں پر وہی دیسی گھی کا بنا ہوا، بادام کا بنا ہوا حلوہ، فالودہ وغیرہ ساری چیزیں موجود تھی۔ آپ اس کو دیکھ کے مسکرانے لگے کہ میرے استاد نے جو امام اعظم نے جو بات کہی تھی وہ آج پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو وہ بادشاہ نے بھی پوچھا کیا بات ہے، تو آپ نے واقعہ بتایا کہ میرے استاد نے جو ہے نا پیشین گوئی کی تھی، میرے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا، میری والدہ سے فرمایا تھا کہ آج تم اسے ایسے ہی یہاں بیٹھنے پر تم ناراض ہو رہی ہو، ایک وقت آئے گا کہ اس کو اتنا بڑا جو ہے نا مقام مل جائے گا۔ تو یہ کوشش کر کے مسلسل کسی کام میں لگے رہنے کے بعد کامیابی ملتی ہے۔ اگر بیچ میں بندہ چھوڑ دے نہیں بھائی یہ پرابلم زیادہ ہے، جیسے کئی لوگ جو ہے آج گھریلو حالات کی وجہ سے نا پڑھائی، دنیاوی ایجوکیشن بھی ترک کر دیتے ہیں۔ میں پڑھائی ہوا، اب لوڈ آ گیا گھر پہ کمانے کا، تو جو بچہ اسکول جاتا تھا، کالج جاتا تھا، اس کا کالج چھڑا دیا جاتا ہے، اب تم کام کاج کرو بھائی، اب گھر کی ذمہ داری آ گئی ہے۔ تو یہ کوشش کریں کہ کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ، ذمہ داری اٹھانے کے ساتھ ساتھ بندے کی پڑھائی جاری رہے، کورس جاری رہے، دینی حساب سے بھی کچھ نہ کچھ اس کا سلسلہ، تاکہ وہ مکمل ہونے پر جو ہے نا کہ وقت تو گزر جائے گا، پریشانیاں گزر جائیں گی، دور ہو جائیں گی، لیکن جو چیز اس کی وجہ سے وہ چھوڑ دے گا نا، وہ بعد میں حاصل نہیں کر سکے۔ اس میں مظفر بھائی جو واقعہ جو آپ نے بیان کیا نا، بہت شاندار واقعہ ماشاءاللہ ہمیں، تو اس میں ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کامیاب بنانے کے پیچھے امام اعظم کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف کا باقاعدہ پورا خرچ اٹھایا، جی، کیونکہ ظاہر ہے گھر کے اندر حالات ایسے نہیں تھے کہ گھر کو صحیح چلایا جا سکے، والد کا انتقال ہو چکا ہے، اب بیٹے کو ماں نے دھوبی کے پاس اس لیے رکھا کہ کچھ نہ کچھ رقم لاتا رہے گا تو گھر کے اخراجات چلتے رہیں گے۔ اور اب جب امام اعظم کی محفل میں آپ نے جانا شروع کیا علم دین سیکھنے کے لیے، تو اب وہ جو کچھ نہ کچھ اخراجات آنے تھے وہ بھی رک گئے۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے باقاعدہ ان کے گھر کا خرچ اٹھایا کہ مائی جو بھی خرچہ ہوگا میں اٹھاؤں گا، آپ اسے میرے پاس بھیج دو۔ تو کامیابی کے پیچھے جو ہے نا بعض اوقات کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، ہاتھ ہوتا ہے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کا ہاتھ تھا امام ابو یوسف کی پیٹھ پر۔ اور دنیا نے دیکھا کہ امام اعظم کے جو اجلہ شاگرد ہیں، جو بڑے بڑے شاگرد ہیں نا، ان میں بہت بڑا مقام امام ابو یوسف کا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ بلکہ اکثر جو انہی کے جو فتاووں پر، انہی کے قول پر جو فتاوہ دیے جاتے ہیں الحمدللہ۔ اس میں یوں بھی ہے نا علی بھائی جو آپ فرما رہے ہیں، میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو خرچ اٹھایا نا، وہ 1-2 سال کا نہیں، فرمایا جاتا ہے کہ 20 سال تک آپ نے گھر کا خرچ اٹھایا، جی 20 ایئرس، ٹھیک ہے۔ اور یہاں تک بھی جو ہے نا وہ علماء نے فرمایا کہ اس وقت جب آپ کی والدہ آئی تھی نا کہ آپ میرے تو بیٹے کو بگاڑ رہے ہو، حالانکہ آپ کی والدہ بھی نیک خاتون تھی، اور ان کا مطلب اس طرح کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا نا کہ سامنے ایک مجبوری تھی کہ گھر چلانے والا کوئی نہیں، اور پردہ دار خاتون گھر میں اگر امام ابو یوسف کی بہنیں ہیں تو وہ بھی بے پردہ کیسے باہر نکلیں گی، کیسے کام کاج کے لیے جائیں گی؟ تو گھر میں مرد ایک ہی ہے نا اب یہ، اور وہ بھی چھوٹے بچے، اگر یہ نہیں کمائیں گے تو پھر گھر کیسے چلے گا؟ تو علماء نے یہاں تک کہ بھی جو ہے نا وہ ارشاد فرمائے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے
इमाम आज़म ने जब पूछा ना कि घर का खर्च कितना है, तो फरमाते हैं कि आपकी वालिदा ने कई गुना खर्च बताया ताकि मेरे बच्चे की जान छूट जाए, और इमाम साहब ये कह दे कि भाई चलो जाने दो, अभी नहीं होता, तो नहीं दे सकता। हाँ, तो इमाम आज़म ने उतने खर्च को सुना भी और सुनकर कहा कि ठीक है, इतना खर्चा हर महीना मुझसे ले ले। वाह वाह, क्या बात है, और 20 साल तक वो खर्च देते रहे। सुभान अल्लाह। और इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये जो अंदाज है ना, मैं FGN चैनल के नाजरीन को भी जो है ना ये अर्ज करना चाहूँगा कि इस वक्त भी जो है ना हमारी कम्युनिटी को अगर हम देखें तो कई ऐसे गरीब बच्चे हैं कि जिनके पास बड़ा टैलेंट है। सही है। अब वो चाहे स्कूल्स की हम बात ले लें, कॉलेजेस की बात ले लें, या दावत इस्लामी के अहले सुन्नत के मदारिस की हम बात ले लें, तो कई आप देखें, आप तो अली भाई दरस निज़ामी माशाल्लाह आप कर चुके हैं, और फिर जो है ना कई साल तक आप जामियतुल मदीना में रहे हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास जो जामियतुल मदीना की आपकी थी उसमें जितने आपके साथ में स्टूडेंट्स थे और लास्ट ईयर में शायद उतने नहीं थे। बिल्कुल ऐसे ही। दरस निज़ामी में उमूमन ऐसा होता है कि 100 बच्चों का अगर एडमिशन होता है तो 10 आलिम बनते हैं, 20 आलिम बनते हैं, 80 to 90% जो है ना वो स्किप कर जाते हैं, क्योंकि घर की मजबूरियां फिर वो उस तरह की होती हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नवाजा है तो हमें जो है ना आज अपनी कम्युनिटी के अंदर आगे बढ़कर इस तरह के टैलेंटेड बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, उनके घर का खर्च उठाना चाहिए। और फिर ऐसा भी नहीं कि इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फिर वो जो है ना उसको जाहिर किया हो कि भाई मैं इनके घर का खर्चा उठा रहा हूँ, फिर वो ना कि एक एहसान तले बंदा दबा रहता है, और एहसान जताना बंदा जो है ना किसी की हेल्प करते हुए, फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी में जो है ना बस वो 1-2 बोरी चावल दे दे और फिर उसको जो है ना वो जिंदगी भर डिग्रेड करता रहे कि भाई मेरे पास आए थे तुम मांगने के लिए, बोले तुम्हारे बहन की शादी मैंने करवाई, बेटी की शादी मैंने करवाई, भाई खर्च ही कितना किया तुमने, 50,000 लाख रुपए खर्च करके अब उसको जिंदगी भर जो है ना अपने गुलाम की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। हालांकि गुलामी का दौर खत्म हो गया है, गुलाम बना ही नहीं जाता आज के दौर में, लेकिन फिर इस तरह एहसान जताना ये एक मुनासिब नहीं होता। इमाम आज़म ने 20 साल खर्च उठाया, 20 साल खर्च उठाया और एहसान बिल्कुल नहीं चाहता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक हमें इनका सदका नसीब फरमाए। कॉल्स कुछ रेडी हमारे पास नाज़रीन की, आइए उनको सुनते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सगेतार मोहम्मद नसीम अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ मुंब्रा से। FGN चैनल के सभी स्टाफ को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। मुझे ये कलाम सुना दीजिए, सफ़र हमारा भी हो सरकार मदीने का। वाह भाई, क्या बात है। मजीद दूसरी कॉल दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुएब रज़ा अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ, कैसे आप सब? अल्लाह पाक आप सबको शाद व आबाद रखे, आमीन, खुशहाल रखे। ये कलाम सुना दीजिए। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह शामिल करते हैं मजीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली भाई माशाल्लाह आपका प्रोग्राम एक नई सुबह बहुत कामयाब है। आपकी बारगाह में ये अर्ज़ है कि इंसान किन वसूलों पे कामयाबी मिल सकती है? इंसान को किन उसूलों पर कामयाबी मिल सकती है? जी क्या फरमाएंगे जमील भाई, किन उसूलों पर कामयाबी मिल सकती है? ये आपका सवाल का जवाब ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हाँ इंशाल्लाह मज़ीद हम आपकी कॉल शामिल करेंगे। एक इसका जवाब लेते हैं, फिर जो हमारी फरमाइश है हमारे दोनों खान से कुछ कलाम सुनेंगे जी। वैसे मैं कुछ चीज़ें निकाल रहा हूँ और अर्ज़ करता हूँ कि किन उसूलों पर जो है ना वो कामयाबी इंशाल्लाह। तब तक चलिए हम नाज़रीन की मज़ीद जो फरमाइशें हैं जी इंशाल्लाह रहमान, कुछ हमारे पास जो है फरमाइश है यूट्यूब पर भी हमारे नाज़रीन की हैं, उसको भी मैं शामिल करता हूँ। ख्वाजा पीर अशरफी हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हबीब खुदा का नज़ारा करूँ मैं, ये कलाम सुनना चाहते हैं। सैयद अशरफ अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई एक काश में बन जाऊँ मदीने का मुसाफिर, ये कलाम सुनना चाहते हैं। पटेल सर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही, ये कलाम सुनना चाहते हैं। ठीक है जनाब। रहीम ख़ान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद रहीम बात कर रहा हूँ। अब्दुल रहीम, वैसे नाम जो है अब्दुल रहीम होना चाहिए। रहीम अल्लाह पाक की एक सिफत है, तो इसलिए मुनासिब ज़्यादा ये कि अब्दुल रहीम नाम हो।
تو کہتے ہیں کہ میری گزارش ہے الطاف بھائی سے یہ سلام پڑھ دیجئے حبیب احمد مجتبیٰ، ماشاءاللہ انشاءاللہ آخر میں انشاءاللہ اس کو شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اسی طریقے سے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. محمد شاداب صاحب ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ مرحبا الحمدللہ، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. مدینہ یاد آیا ہے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. جی کچھ کلاموں کی فرمائش شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہمارے ان کی طرف بڑھتے ہیں. اسٹارٹ کریں، الطاف بھائی سے کرتے ہیں اسٹارٹ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں. تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں. کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں، کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں. لگاتے کے نعرہ کہ ایمان والے، کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. سارے نبیوں کے عہدے بڑھیں گے، میرے آقا کا منصب جدا گئے. وہ امام صفِ انبیاء گئے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا گئے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک. وہاں کون آئے ہوئے تھے؟ انبیاء آئے ہوئے تھے. کیا بن کر؟ مقتدی بن کر، امام کا انتظار. میرے آقا نے آ کر امامت فرمائی، جبریل امین نے آ کر تکبیر کہی. اس میں راز کیا تھا کہ نماز اقصی میں یہی صرف کہ آیا گمانیے اول آخر کہ دست بستہ تھے پیچھے غازی جو سلطنت آگے کر چکے تھے محمد گوارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے یک نے جس کو یک بنایا آپ گئے آپ جیسا کوئی گو سکتا نہیں آپ جیسا کوئی گو سکتا نہیں
अपनी हर खूबी में तन्हा आप है, अपनी हर खूबी में तन्हा आप गए। आबों की में नूर की पगली गिरे, आबों की में नूर की पहली गिरे। जाने आदम जाने हव्वा पे है, जाने आदम जाने हव्वा सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का, ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का। ये आरज़ू है मदीने की अब ज़ियारत हो, हुज़ूर सारे गुलामों पे ये इनायत हो। मदीना देखेंगे हम भी, मदीना देखेंगे। खुदा रा आका गुलामों पे ये इनायत हो। नजर के सामने गुलजार हो मदीने का, नजर के सामने गुलजार हो मदीने का। या सैयदी हमें दीदार हो मदीने का। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत सारे कलाम माशाअल्लाह सुनाए जा रहे हैं। आप महसूस हो रहे हैं मज़ीद इंशाअल्लाह आपकी फरमाइशों को शामिल करेंगे। जमील भाई क्या फरमाएंगे, जो एक कॉल आई थी हमारे नाज़िर की? कामयाबी के हवाले से उन्होंने कुछ सवाल किया था, तो कुछ पॉइंट्स इंशाअल्लाह तबारक व तआला अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहले तो ये देखें कि आपकी कामयाब होने की नीयत क्या है। अच्छा, नीयत को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया कि आमाल का दारो मदार नीयत पर है। तो बंदा जैसी नीयत करे उसे उस तरह का फल मिलेगा। और अगर नीयत अच्छी हो तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक रास्ते भी आसान फरमा देता है। फिर दूसरी बात है वो है वक्त की कद्र करना, कि टाइम की वैल्यू जो है ना, अगर टाइम की कोई वैल्यू अगर नहीं होती तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फिर ये बात इरशाद ना फरमाता वल अस्र, कि अल्लाह पाक ने जो है ना ये इरशाद फरमाया और ज़माने की कसम खाई। अब इसकी तफसीर एक अलग है ना, इसको अगर डिफाइन किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ना वक्त की ज़माने की कसम इरशाद फरमाई, तो इससे पता ये चलता है कि टाइम की वैल्यू है। सही, क्योंकि कोई वैल्यूएबल चीज़ होती है उसी की कसम खाई जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला का जो है ना ज़माने की कसम इरशाद फरमाना, ये इस बात की जो है ना दलील है कि टाइम की वैल्यू है और उसकी वैल्यू को समझना पड़ेगा कि जो काम टाइम पर आप करोगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। बल्कि जो नमाज भी जो है वो मुसलमानों पर वक्त बांधा हुआ फ़र्ज है। इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। सुभान अल्लाह, वो उसके लिए भी वक्त, हज के लिए वक्त मुकर्रर है। सारा साल बंदा जाए मैदान अरफात में हाजिर नहीं होगा, लेकिन जब उस दिन 9 ज़िलहिज्जा को यौम अरफा के दिन हाजिर होगा, सबसे बड़ा रुकन अदा करेगा। तो वक्त की बड़ी अहमियत है अपने अपने वक्त पर अदा करना। तीसरा पॉइंट ये है कि इल्म हासिल किया जाए, क्योंकि इल्म जो है ना वो किताब जन्नत में ले जाने वाले आमाल, उसमें एक बड़ी तवील हदीस पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो उसमें इरशाद फरमाया कि इल्म की वजह से अल्लाह तबारक व तआला कौम में कायद पैदा फरमाता है, रहनुमा पैदा फरमाता है। इल्म जो है ना ये जन्नत के रास्ते का निशान है। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर
فرض ہے. تو علم کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ بے علم آدمی جو ہے نا وہ کبھی سکسیس نہیں ہو پائے گا. یعنی کسی بھی چیز میں، کسی پروفیشن میں، کسی فیلڈ میں اگر آپ کو سکسیس ہونا ہے تو اس کا علم ہونا یہ بہت ضروری ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے نا چوتھی چیز آتی ہے محنت اور استقامت کی، جس کی جو ہے نا حکایت بھی میں نے بزنس مین والی سنائی کہ بھائی شارٹ کوئی راستہ نہیں، بلکہ ٹھیک ہے شارٹ ہو سکتا ہے اپنے اپنے طور پر، لیکن اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ 20 سال کا کام آپ کو 1 سال میں مل جائے. تو آپ کو جو ہے نا اتنی محنت تو کرنی پڑے گی، اور محنت بھی جو ہے نا استقامت کے ساتھ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ محنت کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا استقامت نہیں ملتی. بندہ جو ہے نا پھر وہ کہتے ہیں نا، جیسے آپ نے شروع میں اسٹارٹنگ میں لیا تھا اس بات کو کہ کامیابی کے لیے جو ہے نا وہ اسپیڈ بریکر کو دیکھا جائے، کون سے جو ہے نا کھڈے ہیں، کون سے جو ہے نا پتھر لگ رہے ہیں. تو اب بندہ جو ہے نا راستے پر چلتا رہے اور سامنے اسپیڈ بریکر آ جائے اور پلٹ جائے کہ نہیں بھائی آگے پھر میری گاڑی جمپ ہوگی، اور پھر جو ہے نا پتہ نہیں کمر میں کیا ہو جائے گا، گھٹنے میں کیا ہو جائے گا، میں اس کو کراس ہی نہیں کر سکتا، یہ تو بڑی رکاوٹیں آ رہی ہیں. تو پھر منزل تک کبھی بندہ پہنچ نہیں پائے گا. تو جو راستہ آپ نے چوز کیا ہے اس کو محنت اور استقامت کے ساتھ اگر کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے جو ہے نا کافی فائدے مل سکتے ہیں. پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کامیابی کے اصولوں میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ اخلاق اچھے ہونے چاہیے. آپ سکسیسفل بزنس مین اسی وقت بن سکتے ہیں جب آپ کسٹمر کو اچھے اخلاق سے ڈیل کرو گے. اگرچہ آپ کے پاس کوئی مجبوری میں بھی آتا ہے نا، آپ ڈاکٹر ہو اور آپ چڑچڑے پن کا شکار ہو نا، تو شاید پیشنٹ آپ کے پاس نہیں آئیں گے. وہ کوئی ایک آدھ آئے گا، بڑی مجبوری میں آ جائے گا، لیکن وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا کہ کچھ کے اخلاق اتنے اچھے ہوتے ہیں اس فیلڈ کے اندر بھی، وہ پیشنٹ کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسا کہ کوئی اپنا عزیز ہے. کیا بات ہے. یعنی آپ بڑے بڑے ہاسپٹلس میں جا کے دیکھیں، آپ پھر جیسے فلائٹس کے اندر دیکھ لیں، یعنی ان کی ٹریننگ ہی اس طرح کی ہوتی ہے کہ سامنے والا کسی بھی طرح کا انداز اختیار کرے وہ آپ سے سر کہہ کے ہی بات کریں گے، اچھے اخلاق اچھے الفاظ سے ہی بات کریں گے. آپ کسٹمر کیئر کو کال کرتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی میرا یہ بگڑ گیا، وہ بگڑ گیا، آپ لوگوں کی کمپنی ایسی ہے فلاں ہے، وہ کہتا ہے سر سوری، ٹھیک ہے، اچھے انداز پر ہی بات کر رہا ہوتا ہے. وہ جھاڑتا نہیں آپ کو، آپ جتنا ہی اس کو کچھ بول لو. تو اخلاق جو ہے نا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر اچھے ہو جائیں تو پھر سارا کا سارا جو ہے نا آپ کامیابی کی طرف جانے میں بڑا اہم راستہ بھی اگر ہوگا نا تو اس کو جلدی سکسیس کرنے میں، جلدی پہنچنے میں جو ہے نا آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ جو اخلاق ہے، اچھے اخلاق، یہ تو ایسی مطلب بات ہے نا کہ ہر فیلڈ پہ بندہ جو ہے نا اگر اچھے اخلاق اپنائے، وہ اعلیٰ کا شعر نا، شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. آپ کسی کو شہد نہیں دے سکتے ہو، مطلب یہ کہ آپ کچھ دے نہیں سکتے تو محبت سے بات ہی کر لو. یہ محبت سے بات کرنا یہ جو ہے نا آپ کو شہد سے بھی بڑا کام کرے گا. یہ شہد ہو، اگر میٹھی محبت کا اگر شہد ہو تو جو ہے نا شکر کی پرواہ کیا ہے. وہ اعلیٰ حضرت نے وہ تشبیہ دے کر یہ بتایا کہ اگر شربت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، یعنی ایک شربت لذیذ شربت ہے یا اور کوئی دنیاوی نعمت ہے، وہ نعمت مجھے نہ دی جائے، لیکن سرکار اگر مجھ سے گفتگو کر لے، مجھ سے بات کر لے تو یہ شہد ملے تو کسے پرواہ شکر کی ہے کہ اب جو ہے نا جو وہ نعمت ملنے والی تو اس سے بڑھ کے نعمت سرکار سے جو ہے گفتگو جو ہے مجھے میسر آ گیا. نہیں، اس کو اس پرائے میں لیا سکتا ہے. اگر ہم اس شعر کو اگر اپنے لوگوں میں اس کو اگر ہم جو ہے نا وہ اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں کہ لوگ جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو کسی سے میٹھی گفتگو کرنا جو ہے نا یہ بھی بہت بڑا کام کر جاتا ہے. مزید کچھ کالز ہمارے پاس ہیں. ایک اور پوائنٹ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ مجھے لگ رہا ہے، اور وہ ہے ناکامی سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. صحیح، ٹھیک ہے. اگر آپ ناکامی سے گھبراؤ گے نا تو کبھی سکسیس نہیں ہو سکتے. ایسا ہی وہ کہتے ہیں نا کہ تھامس ایڈیسن، اس نے بلب بنایا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آوشکار کیے اس نے اور ایجادات ہیں اس کی. تو اس کی جو ہے نا ایک لائن لکھی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ بلب بنانے میں جو ہے نا اس کے بارے میں کہا گیا نا کہ وہ 1000 مرتبہ ناکام ہوا. ہاں، اس کے بعد جو ہے نا اس نے بلب بنایا. تو اس نے پھر یہ لائن کہی کہ میں 1000 مرتبہ ناکام نہیں ہوا، بلکہ میں نے 1000 طریقے جانے جن سے بلب ایجاد نہیں کیا جا سکتا. یعنی اگر میں ناکام نہیں ہوتا تو بلب بنتا ہی نہیں. یعنی 1000 طریقے میں نے سیکھے. ناکامی سے بھی سیکھا ہے کہ میں نے 1000 طریقے سیکھ لیے. جی. اور میں نے ایک امیج دیکھی تھی، اس میں بڑا اچھا میسج دیا گیا کہ سکسیس جو ہے نا اونچی جگہ لکھا ہے، یعنی بندہ وہاں تک پہنچنا چاہ رہا ہے، لیکن اب وہ پہنچے گا کیسے؟ تو پھر اس میں جو ہے نا وہ اینٹیں دکھائی گئی، فیل 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 فیل.
وہ ساری فیل والی اینٹیں رکھ کر کے جو ہے نا جب اوپر چڑھا تو پھر اسے سکسیس مل گئی. تو ناکامی سے جو بندہ گھبراتا ہے نا تو پھر وہ کبھی سکسیس نہیں ہو پائے یہ گا. کہا جاتا ہے کہ ناکامی جو ہے وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. ہاں وہ زینہ ہے، طے بندہ کرتا جائے تو کامیابی تک انشاءاللہ پہنچ صحیح جائے گا. انشاءاللہ پہنچ جائے گا. جی مزید کالز شامل کرتے ہیں ناظرین کی. ماشاءاللہ آج اچھا رسپانس مل رہا ہے، کافی کالز آ رہی ہیں. جی دیکھتے ہیں، آج سنڈے بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ فری گھر میں ہوں گے تو چلیں اسی بہانے ایف جی این والوں کو کال کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے اس طرح رسپانس ملتا ہے، آپ کالز کرتے ہیں تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. جی کچھ دیجیے گا کالز. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ممبئی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، زندگی کو اصول پر جینے والے مشکل سے کامیاب ہوتے ہیں، ایسا کیوں؟ کچھ رہنمائی کیجیے پلیز. جی مظفر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے اصول پر جینے والے ہی ناکام ہوتے ہیں. ہم تو یہاں بات کر رہے ہیں کہ بھئی اصول پر چلیں، اصول پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے اصول پر چلنے والے ناکام ہوتے ہیں، ایسا کیوں؟ بظاہر جو ہے ہو سکتا ہے کسی کو کوئی ٹھوکر لگی ہو، کوئی تلخ تجربہ ہو، تو اس نے یہ سوچا ہو کہ بھائی میں تو بڑا اصولوں کا پابند ہوں، زندگی گزارنے کے لیے میرا بہت اچھا شیڈیول ہے. اب یہ اگر اصولوں کو اپنانے کے بعد بھی کوئی بندہ اگر ناکام ہو رہا ہے تو پہلے تو اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میں نے اصول جو بنائے وہ اصول درست ہیں یا نہیں. جی میں نے کس سے حاصل کیا یہ اصول؟ جیسے قرآن و حدیث سے کچھ اصول بتائے گئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، پھر نفس کو مارنے کا اور جو بھی ایسی خواہشات نفسانی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا، تزکیہ حاصل کرنا، تزکیہ نفس کرنا، اس کا بھی قرآن پاک میں جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. تو قرآن و حدیث سے لیے ہوئے اصول ہیں. یا پھر دنیاوی جو کامیابیوں کے معاملہ، جیسے بھی ہمارے جو ہے جمیل بھائی نے ماشاءاللہ بہت اچھا جو جواب، کئی باتیں بہت اہم بتائے. اب اس میں کچھ باتیں اور بھی ایڈ ہو سکتی ہے دنیاوی طور پر کہ سکسیس کے لیے سب سے پہلے تو کیا ہے، ایک منزل، ایک گول کا تعین کرنا ہے. صحیح. بعض لوگ وہ تعین کرنے میں ہی غلط ہو جاتے ہیں. صحیح. چیز ہی غلط چن لی یا کہ چیز صحیح چنی، بعض نے راستہ غلط چن لیا. اب کسی نے کچھ اصول بنایا، جیسے کسی نے اصول یہ بنایا ہوگا سختی کا، بھائی میں کسی کے ساتھ نرمی سے بات نہیں کروں گا. میں جو اگر سیٹ ہوتا ہے، اونر ہوتا ہے یا اس کے امپلائیز ہیں نا، اس کو جھاڑ کر رکھنا ہے، رواب میں رکھنا ہے، تب کام صحیح ہوگا. اس نے یہ اصول اپنایا. اب اس کے اس اصول کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، اس کے امپلائی کمپنی چھوڑ کے جا رہے ہیں. جی نہیں بھائی بہت سنا دیا، لمٹ ہو گئی، میں جا رہا ہوں سر، میں جا رہا ہوں، مجھے دوسری جگہ جاب مل گئی، میں جا رہا ہوں. اب یہ اس کے امپلائی کم ہوتے جا رہے ہیں، اس کی سیل کم ہو رہی ہے. یہ بہت اس میں غصے میں آ کے نا پھر وہ غصہ ان کے اوپر اتار رہا ہے، کیوں نہیں سیل بڑھ رہی ہے، کیوں نہیں کام بڑھ رہا ہے. اب وہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا پھر ڈرے، جن کو رہنا ہے وہ ڈرے دبے رہ رہے ہیں اور ان کا کوئی جو ہے پروگریس نہیں ہو رہا ہے. تو یہ بندہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں تو اصول پر اپنے چل رہا ہوں، جی مجھے کامیابی کیوں نہیں مل رہی. تو آپ کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ غالب نے ایک شعر میں بڑا اچھا سمجھا ہے، عمر بھر غالب ایک کام کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور ساری زندگی آئینہ صاف کرتا رہا. کیا بات. تو اپنے اصولوں کو آپ دیکھیں، اپنے اصولوں کو چیک کر لیں پہلے تو واقعی یہ اصول سب درست ہیں یا کسی غلط انداز کو آپ نے اپنا لیا ہے. ان کو اگر اپنا لیا تو ان کو مائنس کر دیں. اور پھر یہ جو اصول ہے جیسے مستقل مزاجی، بندہ سکسیس کے قریب، بعض اوقات بالکل قریب پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اب بس اس نے سال 2 سال کوشش کی، بڑی مشکلوں سے کوشش کی، بڑی مشکل سے مینج کیا، اب اس کی کامیابی کا وقت آیا، اب کوئی سیزن آیا ہے، اب کوئی آرڈر ملنے والا ہے، اب اس کا کام عروج کی طرف جانے والا ہے، ٹیک آف اسٹیج میں جانے والا ہے. لیکن وہ وہاں اگر وہ گیو اپ کر دیتا ہے، نہیں یار بہت کر لیا، 2 سال سے تو کوئی رزلٹ نہیں ہے، بعض اوقات بالکل کامیابی کے قریب ہوتا ہے، وہاں سے بندہ واپس آ جاتا ہے. تو اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے بندہ جو ہے کوشش میں مستقل مزاجی رکھے. ہاں پہلے گول صحیح سیٹ کرے، پھر راستہ درست چنے، پھر محنت اور جو مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو ترتیب. اور پھر بعض اوقات جو ہے نا تقدیر کی وجہ سے بھی بندہ جو ہے جو کچھ لکھا ہے، ہمیں ایک کوشش کرنا ہے، لیکن ہم انسان جو ہے نا مجبور محض بھی نہیں ہے کہ بالکل ہر چیز سے تقدیر صحیح ہوگی. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور یہ سب کچھ کر سکتا ہے ایسا بھی نہیں ہے. اس کو ایک اختیار بھی دیا گیا ہے، اس کو کام کی مطلب طاقت دی گئی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے. تو یہ کوشش کا بھی اس کو حکم دیا گیا. تو کوشش بندہ کرے گا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ رزلٹ حاصل ہی ہو جائے. جی ہاں. اور وہ رزلٹ حاصل ہوگا تبھی سے کامیاب کہا جائے گا، یہ ضروری نہیں. بلکہ عافیت کے بارے میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما. تو کسی نے کہا کہ کچھ اور دعا نہیں مانگتے آپ؟ تو آپ نے بتایا
ایک بار میں نے یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ بھوکا تھا میں، مجھے روٹی عطا فرما، مجھے آسانی کے ساتھ کھانا مل جائے کرے. تو اب یہ دعا قبول ہو گئی، اور ہوا یوں کہ کچھ سپاہی آئے اور مجھے پکڑ کر جیل میں لے گئے. کوئی جھوٹا مقدمہ اس پہ مجھ پر لوگوں نے گواہی دے دی، مقدمہ چل گیا، الزام ثابت کر کے لوگوں نے جیل میں ڈال دیا. اب جیل میں پہنچا تو وہاں روٹیاں برابر ٹائم پر آنے لگی، کھانا برابر مل رہا ہے، آسانی سے مل رہا ہے. دعا میں نے مانگا تھا وہ قبول ہو گئی. تو مجھے بتایا گیا، مجھے تنبیہ کی گئی کہ تو نے روٹیاں مانگی تھی، لے روٹیاں دی جا رہی. اگر تو عافیت مانگتا تو تجھے عافیت دی جاتی. واہ واہ، بہت زبردست بات آپ نے کر دی. بندہ اگر اگر آج میں یہ چاہ رہا تھا، مثال کے طور پہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے SSC کے ایگزام میں، وہ چاہتا تھا بالکل 90% یا پورے بورڈ میں فرسٹ آ جاؤں، 95% 98% مارکس ملے، نہیں ملے، 90% ملے، میرٹ لسٹ میں تو آ گیا، 75% ملے، ڈسٹنکشن میں تو آ گیا، 60% ملے، فرسٹ کلاس میں تو آ گیا. وہ مطلوبہ چیز حاصل نہیں ہوئی، لیکن بندے کو جو عافیت ملی ہوئی وہ غور کرے. اللہ تعالیٰ نے صحیح و سالم بدن عطا فرمایا، ماں باپ عطا فرمائے، آج ہمارے جسم کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، دیگر اور جو معاملات ہیں عافیت کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں. تو یہ دنیا اور آخرت کی عافیت کیا یہ معمولی چیز ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. بالکل. تو اس کے ساتھ ساتھ بندہ اپنے آپ کو ناکام نہ ٹھہرائے، ہاں اصولوں پر غور کر لے اور صحیح اصول اپنائیں گے نا تو انشاءاللہ ضرور کامیاب رہیں گے. بظاہر یہاں کامیابی نہ بھی نظر آئے تو آخرت میں تو انشاءاللہ کامیابی ملے. جیسے انہوں نے سوال میں کہا نا کہ اصول پر چلنے والوں کو مشکل سے کامیابی ملتی ہے، تو مشکل کیوں آتی ہے پھر بھی؟ اصول تو ٹھیک ہے، اب بتائے گئے، اصول پر عمل کر بھی رہے ہیں، تو جو اصول توڑ کر جا رہا ہے نا وہ جلدی کامیاب ہو رہا ہے، میں نہیں ہو پا رہا. تو اس میں اگر میں کچھ عرض کروں تو یہ کہ فار ایگزامپل آپ ٹریفک سگنل پہ لے لیجیے، بندہ جو ہے نا اصول یہ ہے کہ ریڈ سگنل ہو جائے تو آپ کو کھڑے رہنا ہے. ایک بندہ ایسا ہو کہ اس نے اصول توڑا، اصول توڑ کے جو ہے نا وہ آپ سے پہلے تو نکل گیا، لیکن ایوری ٹائم جو ہے نا اس کے اوپر رسک ہے. صحیح ہے. یہ رسک ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، ڈسیبل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کے ساتھ وہ رسک نہیں ہے کیونکہ آپ اصول کے پابند ہو. آپ ٹھیک ہے 2 منٹ لیٹ پہنچ رہے ہو، 2 منٹ کے بعد سگنل گرین ہو جائے گا، آپ 2 منٹ لیٹ پہنچے، وہ 2 منٹ پہلے پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا رسک بہت زیادہ ہے. اور اگر چلے ایسا کچھ نہ بھی ہوا نا تو پھر آج کے دور کا اگر دیکھا جائے تو پولیس پکڑ لے گی. جی. بے عزتی سامنے کھڑی ہے، یا پولیس نے نہ بھی پکڑا تو کم سے کم چالان تو آپ کو دینا پڑے گا. اچھا بعض اوقات ایسا پولیس ہوتا اسٹیشن کے چکر لگانے پڑے گے. پیچھے جو لوگ سگنل پہ کھڑے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، جو جلدی نکل گیا، آگے پولیس والے نے روک دیا، اب وہ 5-10 منٹ اس کے اور ضائع ہو گئے. بالکل ایسا ہی. رقم بھی دینی پڑی، فائن پڑ گیا وہ. اور یہ جو پیچھے جو رکے تھے نا یہ اب آگے بڑھ جاتے ہیں. جیسے کچھوے اور خرگوش کے معاملے میں کچھوا آگے بڑھ جاتا ہے اور خرگوش جلدی جا کر بھی جو ہے وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نا علی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَهِینُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم نہ کرو، نہ کمزوری کھاؤ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. تو بھلے ہی آپ اصول پر عمل کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اصول عطا فرمائے ہیں، ان اصولوں کو فالو کیجئے. یہ اصول فالو کرنا جو ہے نا آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ بھلے ہی تھوڑا ڈیلے ہو، کیا بات ہے، لیکن کامیاب آپ ضرور. یہ آیت جو نا زبردست ڈھارس بنانے والی اور بہت زبردست دلاسا دینے والی ہے کہ کمزور ہو، یعنی تم جو ہے نا وہ اگر کمزوری، اگر تم پریشانی کے اندر ہو، تکلیفوں کے اندر ہو، لیکن ہو ایمان والے تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تمہیں کامیابی ملے گی. تو بندہ ایمان اس کے دل میں ہے، انشاءاللہ الرحمن دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی. تو سوال کا جواب جو ماشاءاللہ ہمارے دونوں ہی مبلغین نے بہت اچھی اس پر گفتگو کی، اور اس کا جو خلاصہ جو نکلتا ہے میں جو سمجھ پایا وہ یہ ہے کہ کامیابی کے اصول پر جس طرح عمل کرنا چاہیے اس طرح عمل کریں گے تو کامیابی ضرور ملے گی انشاءاللہ. اور پھر بھی اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے تمام اصول اپنائے، تمام اصول فالو کیے، لیکن پھر بھی بظاہر کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے، تو یہ بھی سیکھنے والا ہے، یہ بھی سیکھنے والی چیز ہے. بندہ جب بھی بات کی نا مظفر بھائی نے کہ بندہ جو ہے نا وہ اپنی کمزوریوں سے سیکھتا ہے، ٹھوکر کھاتا ہے پھر اٹھتا ہے، اس کو پھر احساس ہوتا ہے کہ یار مجھے کام کرنا ہے. تو اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے تو دل برداشتہ نہ ہو، آگے چلتے رہے انشاءاللہ برکت. شاید ایک چیز اور بھی اس میں ہوگی کہ بعض لوگوں کا جو انداز ہوتا ہے نا کہ لوگوں کے تاثرات دیکھ کر کہ بھائی جو یہ اصول پر چلنے والا ہے نا یہ پیچھے رہ جاتا ہے.
مطلب یہ سکسیس میں جو جھوٹ بول کر جو دھوکہ دے کر جو بڑھ رہا ہے اس کا مال بڑھ رہا ہے اس کا بزنس بڑھ رہا ہے اور یہ ایمانداری کے راستے پہ چل رہا ہے نا تو یہ پیچھے ہو جا رہا ہے اور یہ اتنی ترقی نہیں کر پا رہا ہے اور لوگ پہلے سے ذہن ڈی موٹیویٹ کرنے لگتے ہیں. بھائی تم سچ بول کر نا ایمانداری کے ساتھ اگر چلو گے نا نہیں کر سکتے بزنس نہیں کر سکتے تم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو بندہ یہ نہ دیکھے وہ اگر کوئی معاذ اللہ ناجائز حرام مال جو ہے اس کی کثرت بھی نظر آ رہی ہے تو وہ کب ڈاکٹر کی نظر ہو جائے گا کب جو ہے چور ڈاکو اس کو لے جائیں گے کیا نقصان. بلکہ اگر بچا بھی رہا نا تو اس کے اندر وہ وبال ہی وبال ہے. اگر جمع ہو گیا تو وہ اگر صدقہ دے گا تو صدقہ قبول نہیں ہے, اگر وہ اپنے اوپر خرچ کرے گا اس کے اندر برکت نہیں ہے. بلکہ یہاں بتایا گیا کہ جو جسم جو ہے حرام مال سے پلا بڑا ہے تو وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے. اللہ اکبر. اولاد کے لیے چھوڑے گا تو جہنم کے لیے زیادہ رہا ہوگا, بس اس سے جان چھڑانی ہوتی ہے. اور یہ بندہ جو اگرچہ اصولوں پر چل کر اس نے اپنے آپ کو ناجائز سے, جیسے امام اعظم کے والد صاحب کا بھی ماشاءاللہ وہ آیا تھا کہ سارا ترکہ جو چھوڑا کہ ایک درہم بھی جو ہے نا مشتبہ نہیں ہے اس کے اندر, حرام ناجائز تو چھوڑو, کوئی شک والا درہم بھی آج تک ساری زندگی میں میں نے حاصل نہیں کیا. تو ایسی پاکیزہ زندگی ہوگی نا تو یہ بندہ بھلے اس کے پاس کم درہم و دینار ہو لیکن قناعت بھی ہوگی, برکت ہوگی اور یہ کامیاب ہے اس شخص کی بدولت انشاءاللہ. جی مزید کچھ کال سے وہ دے دیجیے آخر میں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی میں ناصر ممبئی سے, ایک سوال عرض ہے, زندگی کو کامیاب بنانے کا کوئی آسان طریقہ بتائیے. کیا بات, بتا دیں. بہت بہت شکریہ. جی بتاتے ہیں انشاءاللہ. مزید کچھ اگر کال سے تو اور دے دیجیے ہاتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عارف اتاری بیگو راجستھان سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ایک نئی صبح پروگرام, بہت ہی اچھا پروگرام ہے اور آج اس میں رکن ہند مشاورت جمیل بھائی کی ماشاءاللہ آمد ہوئی ہے. ماشاءاللہ ہمارے حضرت کا بہت اچھا انداز ہے جمیل بھائی کا, بات کو پیش کرنے کا, اور بیان بھی بڑا پیارا کرتے ہیں. حضور کافی عرصے پہلے راجستھان کے ادے پور میں آپ کی تشریف آوری ہوئی تھی, اب کب تشریف لا رہے ہیں راجستھان؟ جلد تشریف لائیں حضور. کیا بات ہے. جی جمیل بھائی آپ تاریخ دے دیجیے ہاتھ. لائیو جو ہے ہمارے راجستھان کے تعریف نام بتایا غالباً, تعریف بھائی نے آپ کی تعریف بھی کی ماشاءاللہ, اور لائیو آپ سے جو ہے نا وہ تاریخ مانگ رہے ہیں. بتائیے, تعریف نے تعریف کی پھر تاریخ بھی مانگی. جی ویسے ابھی شیڈیول تو اس طرف نہیں ہے. اچھا. ہاں یہ ہے کہ اس مہینے راجستھان کے قریب یعنی احمد آباد پہنچنا ہے کیونکہ گجرات اور راجستھان ملا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مدنی مرکز جب پھر راجستھان کا شیڈیول دے اس وقت حاضری ہوگی. اور ابھی پچھلے دنوں جو دعوت اسلامی انڈیا کے بڑے بڑے اجتماعات ہمارے رہے تو 2 مقام پر الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے حاضری ہوئی تھی. ایک بیکانیر میں اور دوسرا غالباً جودھ پور میں. تو پھر انشاءاللہ کبھی اس طرح کا موقع ملے گا تو پھر دوبارہ حاضر ہو جائیں. زبردست. جی چلیں جناب, ابھی احمد آباد پہنچ جائیں, آپ ملاقات کرنی ہے حضرت سے آپ انشاءاللہ الرحمن, پھر اللہ نے چاہا تو راجستھان بھی تشریف لائیں گے. اچھا اس سے پہلے ایک سوال کیا تھا ہمارے غالباً ناصر بھائی نے. تو ناصر بھائی نے سوال پوچھا ہے, چونکہ وقت مختصر ہے میں اس کا شارٹ میں جواب دے دیتا ہوں. کہا کہ آسانی کے ساتھ کامیابی کیسے حاصل کریں. 2 ٹوک بات, اللہ اور اس کے رسول کے فرامین, ان کے بتائے ہوئے طریقے, ان کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کریں. انشاءاللہ کامیابی آپ کے پاس نہیں آئے گی, آپ کے قدموں میں چلی آئے گی انشاءاللہ. آپ کے قدم چومے گی کامیابی انشاءاللہ. تو جو اصول اللہ و رسول نے دیے ہیں نا, بعض اوقات بظاہر ہمیں تھوڑے مشکل بھی لگتے ہیں لیکن یہی انشاءاللہ الرحمن آپ کو کامیابی دلائیں گی. اور تھوڑی سی مشقتیں آ سکتی ہیں, یعنی دنیا کی 40 50 60 70 سالہ زندگی کے اندر ان قوانین پر, ان اصولوں پر جو اللہ و رسول کی طرف سے لاگو کیے ہیں آپ عمل کر لیں. بظاہر آپ کو مشکل آتی ہوگی لیکن 40 50 60 70 سالہ زندگی کو اس انداز سے گزار لیں انشاءاللہ. اس کے بعد جو آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس میں انشاءاللہ آرام ہوگا, ہمیشہ جنت آپ کے نصیب میں ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج چونکہ سنڈے ہے, اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا پروگرام اسی طرح دلچسپی سے دیکھتے رہیں, دوسروں کو بھی دعوت دیں اور علم دین حاصل کرتے رہیں, دوسروں کو سکھاتے رہیں. آئیے الصلوۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. یا حبیب احمد مجتبی, یا حبیب احمد
مجتبا دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ میں کھو گیا جو وفا کی راہ میں کھو گیا اسی گمشدہ کا سلام لو یا حبیب احمد مجتبا میں طلب سے باز نہ آؤں گا تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا میں طلب سے باز نہ آؤں گا تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا جو تیرے کرم سے ہے آشنا جو تیرے کرم سے ہے آشنا اسی آشنا کا سلام لو یا حبیب احمد مجتبا تیرا نور گو میرے سینے میں ملے لطف مجھ کو بھی جینے میں تیرا نور ہو میرے سینے میں ملے لطف مجھ کو بھی جینے میں میری حاضری ہو مدینے میں سب کی حاضری ہو مدینے میں میری اس دعا کا سلام لو یا حبیب احمد مجتبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما اے رب کریم عز و جل آج کے دن جو ہم نے رب کریم گفتگو کی ہے کامیابی کے اصول کے حوالے سے اللہ ان پر ہم سب کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دنیا و آخرت میں کامیاب اور کامران فرما اے رب کریم عز و جل اس وقت ہمارے ساتھ ایک تعداد میں ماشاءاللہ الرحمن اسلامی بھائی اسلامی بہنیں شریک ہیں اے رب کریم سب کی تمام جائز حاجات پر نظر رحمت فرما دے جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں تنگ دست ہیں بے روزگار ہیں گھریلو ناچاکیوں کے شکار ہیں قرض کے تلے دبے ہیں مختلف طرح کی آزمائشوں کے شکار ہیں یا اللہ سب کی تکلیفیں پریشانیاں دکھ درد دور فرما دے سب کو چین آرام سکھ نصیب فرما اے رب کریم عز و جل بار بار پیارا پیارا مکہ میٹھا میٹھا مدینہ دکھا کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے ذکر